جی بیٹا، اگلا ہم لطیفہ کرتے ہیں، لطیفہ نمبر 5۔ اس کی بیٹا میں نے آپ کو بھجوا بھی دی ہے، میں نے اس کی تشریح، لیکن پھر بھی اس کو ہم یہاں پہ اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے جو سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے، اور خواجہ صاحب یعنی خواجہ حیدر علی آتش، یہ خواجہ حیدر علی آتش کے شاگرد کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اکثر بے روزگاری یعنی ان کے پاس کام کاج نہیں تھا، فارغ رہتے تھے، تو ان کو ضرورت تھی کہ زندگی گزارنے کے لیے ان کے پاس کچھ پیسہ ہو، کچھ رقم ہو، تو اس کے لیے چونکہ وہ کام یہاں ان کو ملتا نہیں تھا، تو اکثر ان کو شاید انہوں نے سن رکھا تھا کہ السفر وسیلہ تو ظفر، کے سفر جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ ہے یا کامیابی کی کنجی ہے، تو انہوں نے اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اکثر ارادہ کرتے تھے کہ میں وہاں سے جاؤں اور کسی اور جگہ جا کر اپنی تب آزمائی کروں، کسی اور جگہ جا کر اپنی قسمت آزماؤں، تو لہٰذا وہ اکثر ذکر کیا کرتے تھے اور خواجہ حیدر علی آتش کے پاس بیٹھ کر وہ اکثر ذکر کرتے تھے کہ وہ کہیں اور جانا چاہتے ہیں۔ تو خواجہ حیدر علی آتش بیٹا چونکہ سمجھتے تھے، وہ صوفی منش انسان تھے، وہ ان چیزوں پر جو ہے وہ غنیمت سمجھتے تھے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ کافی ہے، یعنی وہ تھوڑے پر بھی اکتفا کرتے تھے، تھوڑے پر بھی راضی ہو جاتے تھے، تو وہ چونکہ ان کو لالچ نہیں تھی زیادہ کی، وہ توکل کرتے تھے، قناعت کرتے تھے، تو یہی وجہ ہے کہ کبھی آپ کسی نواب کے دربار سے بھی منسلک نہ ہوئے، اور آپ اپنے شاگردوں کو بھی یہی جو ہے وہ تربیت دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اسی پر توکل کرنا چاہیے، تو لہٰذا وہ اپنی اسی آزاد فکری کی بنا پر جو وہ کہتے تھے انہیں کہ میاں کہاں جاؤ گے، یعنی کہاں جا کے تم رزق تلاش کرو گے، 2 گھڑی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے اس کو مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو، اور جو بھی خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو، یعنی اس پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل پرہیزگار، قناعت پسند اور گمنام بندے کو پسند فرماتا ہے۔ تو لہٰذا بیٹا آتش جانتے تھے کہ اگر انسان پر کوئی مشکل آتی بھی ہے تو وہ خدا ہی اس مشکل کو حل بھی کرنے والا ہے، لہٰذا وہ کہتے تھے کہ جو خدا دیتا ہے اس کو کافی سمجھو، اس پر صبر کرو، تو لہٰذا یہیں پہ رہو۔ تو ایک دن کہتے ہیں کہ وہ جو ان کے شاگرد تھے وہ آئے اور کہا کہ حضرت رخصت ہونے کو آیا ہوں، فرمایا خیر باشد، یعنی کہاں کا ارادہ، یعنی خیریت تو ہے، تو اس نے کہا کل بنارس کو روانہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ بنارس جو ہے یہ بیٹا دریائے گنگا کے کنارے ریاست اتر پردیش بھارت کا جو ایک مشہور شہر ہے، یہ مشہور شہر الہ آباد سے تقریباً 121 کلومیٹر یعنی 121 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور اسے ہندو مت کے جو 7 مقدس شہر ہیں نا ان میں یہ سب سے زیادہ مقدس خیال کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بنارس جا رہا ہوں، تو کچھ فرمائش ہو تو بتا دیجئے، یعنی فرمائش یعنی درخواست، مانگ یا طلب ہو جو بھی، تو وہ بتا دیجئے۔ آپ ہنس کر بولے، اتنا کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ حضرت یہاں اور وہاں کا خدا جو ہے وہ جدا ہے؟ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ جب خدا وہاں یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو، یعنی جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو، جو وہاں دے گا یہاں بھی دے گا۔ اس بات نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ موقوف کیا اور خاطر جمعی سے بیٹھ گئے، یعنی خواجہ حیدر علی آتش نے اس بات کو کہا کہ چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ خدا جو ہے وہ تو مانگنے کی بات ہے، آپ کے دل کی طلب اور جو وہ انداز کی بات ہے، تو خدا تو وہی ہے، وہ یہاں بھی دینے والا وہی ہے اور وہاں بھی دینے والا وہی ہے، لہٰذا بات تو ہماری طلب کی ہے، ہمارے انداز کی ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو پکارتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جو وہاں دے گا یہاں بھی دے گا۔ تو انہوں نے کہا، یعنی جو خواجہ حیدر آتش کے جو شاگرد تھے جو روزگار کی تلاش میں بنارس جا رہے تھے، تو ان کو دلیل دینے کے لیے، آپ نے روکنے کے لیے ان کو جو ہے وہ کہا کہ یہاں اور بنارس کا جو ہے وہ رازق تو ایک ہے، یعنی اللہ کی ذات ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ بنارس میں آپ کو روزی ملے گی تو یہ بھی خیال کرو کہ جو رب بنارس میں روزی دے گا وہ یہاں بھی دے سکتا ہے، یعنی بات صرف ہمارے یقین اور بھروسے کی ہونی چاہیے۔ یعنی ان کی جو بات تھی کہ جب عطا کرنے والی ذات ایک ہے تو اس کی عطا جو ہوتی ہے نا وہ جگہ اور مقام کی محتاج نہیں ہوتی، اس لیے انسان کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور خدا پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ بات جو تھی خواجہ صاحب کے جو شاگرد تھے ان کے دل میں بھی اتر گئی، اور انہوں نے سفر کا جو ارادہ تھا وہ چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور پھر سکون اور تسلی سے بیٹھ گئے۔
بیٹا گویا یہ ہم پڑھتے ہیں تو آتش کے جواب میں جو ہے وہ مزاح کے پہلو کے ساتھ ساتھ حکمت و دانائی کا جو ہے وہ عنصر بھی ملتا ہے. یہاں آتش نے لفظوں کے ہیر پھیر سے جو ہے وہ مزاح پیدا کیا ہے. اس طرح سے جو وہ خوبصورت انداز میں خواجہ حیدر علی آتش کی جو شخصیت ہے وہ بھی ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے.